بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کی نیک حاجات کو اپنے خزانوں سے پورا فرمائے۔ میں نے اس چینل پہ بندش کے حوالے سے اور جادو اور بندش کی علامات کیا ہیں اس کے حوالے سے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا ہے، جس کا لنک یہ آپ کو اوپر آ رہا ہوگا۔ اس کو آپ کلک کر لیں اور ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ اس ویڈیو میں نے ایک بائی کی ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہے، جس پہ ایک جادوگر نے ایک جانور بھیجا ہے بندش کے موت کا جادو کر کے۔ تو آپ ویڈیو دیکھیں گے مکمل، آپ کو پتہ لگ جائے گا انشاءاللہ۔ اور آج میں آپ کو بتاتا ہوں بندش کیسے لگتی ہے اور بندش ہوتی کیا ہے۔ بندش سے کہتے ہیں کسی کام کو باندھ دینا یا کسی کام میں رکاوٹ ڈال دینا، اس کو بندش کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ لڑکی ہے، ٹھیک ہے، آپ کا کوئی لڑکا ہے یا کوئی آپ کا عزیز ہے، وہ آپ کے رشتے پہ بندش لگا دیتے ہیں، تو آپ کا رشتہ نہیں ہوگا جب تک آپ کی بندش نہیں ٹوٹے گی، آپ کا رشتہ نہیں ہوگا۔ آپ کے لیے رشتے آئیں گے مگر بات بھی چل پڑے گی، لیکن آخر میں آ کے رشتہ ٹوٹ جائے گا یا منگنی ٹوٹ جائے گی۔ عموماً تو ایسا بھی ہوا ہے کہ بارات آئی ہے تو بارات واپس چلی جاتی ہے، کیونکہ بندش کی علامات ہوتی ہے کافی، جو میں نے اس ویڈیو میں اپلوڈ کی ہوئی ہے دوسری میں، تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور بندش کیسے لگائی جاتی ہے؟ بندش لگانے کے لیے کالے علم والے ایک تالا لیتے ہیں، اس کے علاوہ وہ تویز بھی لیتے ہیں، ایک تویز ان کے پاس ہوتا ہے مخصوص، اور تالے والا عمل مخصوص ہے ان کا جو وہ کرتے ہیں۔ تالا لے لیتے ہیں، اس پہ آپ یہ بندش کا ایک نقش ہوتا ہے، وہ اپنا نقش لگاتے ہیں اس پہ، اور تالے کی چابی کو اس کے اندر ہی باندھ دیتے ہیں یا اس کو چابی کو علیحدہ کر لیتے ہیں، اور اس پہ تویز باندھ کے اس تصور سے کہ اس بندے پہ یہ بندش لگ جائے۔ اب بندش وہ بندش جب لگا لیتے ہیں تو اس تالے کو کسی پانی میں یا کسی دریا میں پھینک دیتے ہیں یا کسی قبرستان میں دبا کے چابی کو کسی کونے میں اور تالے کو کسی کونے میں دبا دیتے ہیں تاکہ بندش ٹوٹے ہی نہ، ٹھیک ہے۔ اور بندش جو ہے وہ آپ کی اولاد پہ بھی لگ سکتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کی اولاد نہ ہو، ٹھیک ہے، آپ کے ٹیسٹ کلیئر آ رہے ہیں مگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی بھائی ہمارے ساتھ مسئلہ کیا آتا ہے کیا ہے۔ کوئی بندش اولاد پہ لگا دیتا ہے، کوئی کاروبار پہ لگا دیتا ہے، کوئی تعلیم کے اوپر لگا دیتا ہے کہ آپ اپنا علم نہ حاصل کر سکے، ٹھیک ہے، کوئی کاروبار پہ لگا دیتا ہے کہ آپ کا کاروبار نہ چلے۔ اس طرح یہ بندشیں لگائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے سب کو۔ اور جو بندہ کسی پہ ناحق کوئی ظلم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت پکڑ ہے اس کے لیے۔ اور جو کوئی جادو کرتا ہے، کالے علم والے کے پاس جاتا ہے یا جادو کرواتا ہے، وہ دونوں جہنم میں ہیں۔ اس لیے اگر آپ کو کوئی بندش کی مسئلہ ہے، بندش جو میں نے آپ کو بتائی ہے، اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ ہے تو آپ مجھ سے رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کی یہ بندش ٹوٹ جائے گی اللہ کے فضل سے۔ اور جب تک بندش لگی ہو آپ جتنا بھی عمل کر لیں آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ آپ کے کام اور الٹا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر آپ عمل کر رہے ہیں نا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، آپ کے اوپر بندش لگی ہے تو وہ آپ مزید بیمار ہونا شروع ہو جائیں گے، یا آپ کاروبار کے لیے کر رہے ہیں آپ کا مزید کاروبار تباہ ہونا شروع ہو جائے گا، یا آپ کے اوپر بندش ہے ہر چیز۔ مثال کے طور پر کسی چیز کو باندھ دینا، اس کو بندش کہتے ہیں۔ کاروبار کو باندھ دو، اولاد کو باندھ دو، صحت کو باندھ دو، علم کو باندھ دو، یا کوئی بھی کام ہے وہ آپ باندھ دیں گے تو سمجھ لیں بندش لگ گئی۔ اور یہی بندش ہے۔ بندش کی علامات کیا ہیں؟ بندش کی علامات یہ ہوتی ہیں کہ آپ کا چڑچڑاپن رہنا، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ کا کام جو سے آخر میں آ کر رک جانا یا الٹے ہو جانا، یہ ساری بندش کی علامات ہی ہے، ٹھیک ہے۔ بے سکونی رہنا گھر کے اندر، ٹھیک ہے، یہ ساری بندش کی علامات ہیں۔ آپ کو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ ایک دفعہ رابطہ کریں، آپ کو خود انشاءاللہ پتہ چل جائے گا۔ میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا، مجھے اپنے اللہ پہ یقین ہے، اپنے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن پاک نازل ہوا اس پہ یقین ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں خود کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود جب کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں شفا ہے سب کے لیے، ہے شفا سب کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جب جادو ہوا تھا تو آپ کے لیے قرآن پاک کی آیات صورتیں اتاری گئی، صورت فلق اور ناس، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح آپ رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کی یہ بندش ختم ہو جائے گی۔ ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھا کریں تاکہ سوال آپ کے ذہن میں جو بھی ہو وہ آپ کو کلیئر ہو سکے۔
اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں. آپ کے ایک شیئر سے بہت سارے لوگوں کی مشکلیں حل ہو سکتی ہیں اللہ کے فضل سے، اللہ کے حکم سے. ٹھیک ہے. اور کسی کی پریشانی کو جب ایک بندہ، حدیث میں ہے کہ ایک بندہ جب کسی کے لیے دعا کرتے ہیں ایک فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے اس پہ، اور وہ فرشتہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ پہلے تو اس بندے کو عطا فرما، پھر دوسرے جس کے لیے یہ دعا کر رہا ہے پھر تو اسے عطا فرما. ٹھیک ہے. تو جب آپ کسی کے لیے جد و جہد کریں گے، آپ کسی کے لیے آپ محنت کرتے ہیں یا اللہ اس کو شفا مل جائے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی بھی شفا، آپ کو بھی کہیں نہ کہیں وسیلہ بنا دے گا آپ کا بھی، کہ آپ کو بھی شفا مل جائے گی. ٹھیک ہے. آپ ویڈیو کو شیئر ضرور کریں. آپ کے ایک شیئر سے پتہ نہیں کتنے لوگوں کا یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے اللہ کی فضل سے. یہ نمبر بھی نیچے دیا ہوا ہے، اور یہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں. اور میرے جتنی بھی ویڈیو اس چینل پہ آپ کو انشاءاللہ اس کا فائدہ بھی آئے گا، ملے گا، اور آپ میرا ویڈیو دیکھ کے مکمل. جزاک اللہ. السلام علیکم.